لك الحمد يا الله، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد البارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک ایسی پاکیزہ مجلسوں میں شرکت کا شرف عطا فرماتا ہے. ان محفلوں میں کوئی یوں ہی اپنی مرضی سے چل کر نہیں آتا، بلکہ یہاں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے. یعنی اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے جس بندے کو چن لیتا ہے اسے اپنے محبوبوں کے ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی رات ہم اور آپ رب کے عام بندوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان خاص بندوں میں سے ہیں جو رب کے چنے ہوئے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیں تو چناؤ کی اہمیت کا اندازہ لگ جائے گا. ہم آپ کسی کو چن دیں تو اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کی سرکار بن جاتی ہے. جسے ہم چن دیں اس کا بھاؤ بڑھ جائے تو پھر سوچئے جسے رب نے چنا ہے اس کی قیمت کیا لگے گی. یقیناً ہمارے آپ کے مقدر پر اللہ کے فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے اور مبارکبادی پیش کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے مبارک ہو سنیو، اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبوں کے ذکر کے لیے آج تمہیں بھی چن لیا ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے چنے گئے ہیں اور جس کام کے لیے بلائے گئے ہیں اس کام کو ذرا خلوص کے ساتھ انجام تک پہنچائیں. یعنی محبوب کا ذکر اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر، محبوب کی آل کا ذکر اس محبت بھرے لہجے میں کریں کہ محبوب کو بھی پسند آئے، محبوب کے رب کو بھی پسند آئے. یہ آپ جو ماحول بنا رکھے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائیے، کچھ بیداری اور کچھ تیاری کے ساتھ 10-15 منٹ کی گفتگو آپ سماعت کریں. اگر آپ برا نہ مانیں اور آپ قبول کریں تو میں عرض کروں گا کہ سب لوگ آگے کی طرف سمٹ جائیں، کرسی لے کر یہاں چلے آئیے. اب بیچ کا راستہ چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شورا حضرات جا چکے ہیں. اب نوٹ والوں کے آنے جانے کی ضرورت ہے نہیں، چھوٹ کی بھی ضرورت ہے نہیں. چلے سارے لوگ یہاں اسٹیج سے قریب ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ محسوس ہو کہ آپ اب بھی سننے کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سلطان خطابت برادر اکبر، عظیم مفکر، مبلغ، سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا سلطان رضا صاحب قبلہ نے آپ کو بالکل سیراب کر دیا اور فیضان مجیب سے آپ کو مالا مال کر دیا. بہت شاندار خطاب ہوا. صوفی باصفا پیکر عشق و وفا، عاشق خیر الورا، پیکر
عشق و وفا، پیر طریقت، صوفی ملت حضرت صوفی الحاج الشاہ محمد صابر حسین صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی تشریف فرما ہیں۔ یقیناً یہ ان کے خلوص کا اثر ہے جو ہر سال یہ جلسہ اپنے تمام تر خوبیوں کے ساتھ کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے اور شاندار یادگار جلسہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا اور بزرگوں کا فیضان یہاں برستا ہی رہے گا۔ بہت دنوں کے بعد آنے کا اتفاق ہوا۔ اس دیار میں کچھ خانقاہیں ایسی بھی ہیں، کچھ جلسے ایسے ہیں جہاں پوری زندگی کے لیے دعوت ہے۔ مجھے وعدہ ہے کہ جب تک آپ حیات سے رہیں گے تب تک آنا ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ جب وقت آنے پر گھنٹی بجتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یاد کیا، کسی احباب کسی دوست کی محبت نے یا کسی اور کی نظر بھی لگ سکتی ہے، وہ کیا ہوا پتہ نہیں، تو چند سالوں سے اس دیار کی خانقاہوں میں حاضری نہیں ہوئی۔ خیر، یہ صوفی صابر صاحب کی بے پناہ کرم نوازی عنایت ان کے احسانات ہے۔ انہوں نے آواز دیا، میں آیا۔ ایک احسان ان کا بھولا نہیں جاتا کبھی۔ 22 کتابیں میں نے لکھی ہیں، صرف ایک کتاب ایسی ہے سرمایہ بخشش، جسے حضور صوفی صابر حسین صاحب مدظ اللہ نورانی فرماتے ہیں کہ میں جب سرکار کے روضے پر گیا تو ساتھ میں آپ کی کتاب بھی لے کر گیا، اور سرکار کے روضے کے سامنے آپ کی کتاب سے میں نبی کی نعت پڑھا، تو یہ بات جب یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں خوشی کی، دل مچل جاتا ہے، اور ان کے وہ احسانات بھولے نہیں جاتے، اور پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شعر سرکار کو قبول تو ہوا ہوگا، جبھی تو سرکار نے ان کی معرفت کتاب منگوائی تھی۔ یہ دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ خیر، انہوں نے آج آواز دیا، میں آیا، اور نقیب اعظم حضرت وہ نہیں جو بغداد شریف جاتے رہتے ہیں ہمیشہ، آصف رضا سیفی صاحب کا احسان یہ ہے کہ ایک کتاب انہوں نے سرکار غوث پاک کی چوکھٹ پر پیش کر دیا ہے، خوف و امید۔ تو یہ 2 کتاب ہماری اس طرح سے یقیناً مقبول ہوئی ہے، چوکھٹ پر پہنچنا مقبول ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہاں انشاءاللہ بلائیں گے تو میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ میں آیا اس لیے بھی کہ بہت دن ہو گئے تھے ملاقات کو، اللہ شاہد ہے 4-5 جلسے میں بھی چھوڑ دیا، میلاد پڑھا ہوں جلسہ نہیں، کیونکہ رات میں جگنا نہیں، بی بی کبھی 150 ہوتا ہے، کبھی ڈائریکٹ 100 ہو جا رہا ہے، تو یہ 1 ہفتے سے میں بہت پریشان ہوں، اور مرض جو لگا ان تمام علماء کو پتا ہے، 2016 سے ہی میں پریشان ہوں، ابھی زیادہ اس وقت 1 ہفتے 10 روز سے، تو یو پی وغیرہ بھی میں نہیں گیا، کچھ لوگوں کو بھیجا، ان کی دعوت پر میں رات بھر جگنے کے لیے آ گیا کہ جلسوں میں میری تقریر اکثر 2 بجے 3 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے، اس لیے مجھ کو پتا رہتا ہے کہ رات بھر ہی جگنا ہے، اور کل میرے پیر کا عرس ہے تو وہاں بھی رات بھر جگنا ہے کھرسہا شریف۔ چند باتیں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں، اس کے بعد آپ صلاۃ و سلام پڑھ لیں، ٹائم بھی کم ہے، ایک بار محبت سے آپ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام شعراء سے آپ نے کلام سنا ہے، 2 شعر نبی کی نعت سے میں پڑھ لیتا ہوں۔ ان تمام بھائیوں کی دعائیں صوفی صاحب سے دعا سنے، چونکہ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہلچل سیوانی صاحب سے کہ ان کے دیوان سے کچھ پڑھیے، تو میں نے سوچا میں پڑھ دیتا ہوں۔ ذکر رسول کے لیے ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ محبوب کا ذکر کس لہجے میں اور کس ادب کے ساتھ کرنا چاہیے۔
سنیں پہلے میں عشق سے دل کی طہارت کیجئے پہلے عشق سے دل کی طہارت کیجئے پہلے عشق سے دل کی طہارت کیجئے پہلے عشق سے دل کی طہارت کیجئے پھر زبان حال سے ذکر رسالت کیجئے پھر زبان حال سے ذکر رسالت کیجئے اور حضرت کی دعاؤں کے اظہار ہے سلطان بھائی کی دعاؤں کے اظہار ہے ایک شعر سناتا ہوں یہ مطلب تھا ایک شعر سناتا دل کو پہلے یہ سب خانقاہی پیغام ہے اور خانقاہی مزاج ہے دل کو پہلے کیجئے آئینہ غار حرا رات بھائی دل کو پہلے کیجئے آئینہ غار حرا دل کو پہلے ادب کے ساتھ تکمیل زیارت کیجئے پھر ادب کے ساتھ تکمیل زیارت کیجئے پھر ادب کے ساتھ تکمیل آپ سمجھ رہے ہوں گے اس لیے کہ آپ خانقاہی لوگ ہیں محبوب آتے ہی غار حرا پھر ادب کے ساتھ تکمیل زیارت کیجئے اور ایک آخری شعر بھی سنیں بہت لمبا کلام ہے سنیں آخری شعر دو جہاں میں سرخ روئی کی تمنا ہے اگر دو جہاں میں سرخ روئی کی تمنا ہے اگر دو جہاں میں سرخ روئی کی سنت سرکار طیبہ کی حفاظت کیجئے سنت سرکار طیبہ کی حفاظت کیجئے سنت سرکار
کی حفاظت کیجئے۔ سلطان بھائی نے کہا ڈبل پڑھ دیں تو اسی جگہ پر مقطع پڑھ دیں، جو جگہ مل رہی ہے وہی مقطع پڑھ دیں۔ سن سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہو مبارک ہے حسن تیری شعور فکر و فن، ہو مبارک ہے حسن تیری شعور فکر و فن، ہو جب سجے بزم نبی آقا کی مدحت کیجئے، جب سجے بزم نبی آقا کی مدحت کیجئے، پہلے آب عشق سے دل کی حال سے ذکر رسالت کیجئے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ آپ کو بھی تھوڑا سا تجربہ ہے ہمارے خطاب کا، بار بار آپ نے سنا ہے، وہ جس طرح سلطان بھائی کھڑے ہوتے ہیں تو تقریر بن جاتی ہے، تو القاب اور الفاظ میرے پاس نہیں ہوتے، میرے پاس کیا ہوتا ہے وہ مطالعے کی بات ہوتی ہے، مگر مجھ سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے اسی میں سے کوئی بات میری تقریر کا موضوع ہوتا ہے۔ سلطان خطابت کیونکہ بہت بڑے خطیب کا نام ہے، ان کا ہر جملہ دھلا دھلایا ہوتا ہے اور قیمتی ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ ایک دو جملہ میں نے لیا، وقت اتنا نہیں ہے جتنا چاہیے اس کے لیے، مگر ایک بات انہوں نے کہی کہ میں تقریر مقرر کے لیے نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے دل سے یہ کام کر رہا ہوں وغیرہ، اس طرح کی بات تھی کچھ تقریر کے دوران، تو مجھے یاد آیا اللہ کرے یہ بات دل سے ہو، اللہ کرے یہ بات دل سے ہو، کیوں؟ کامیابی اسی میں۔ اور اللہ والوں کی چوکھٹ پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا مل جائے، اللہ والوں کی چوکھٹ پر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدا مل جائے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا کی تلاش میں کہاں پھرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کی چوکھٹ پر آ جاؤ، وہ تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے۔ یہ تو اللہ کا پیغام ہے۔ تقریر کے حوالے سے اور اللہ کے لیے جو کام کیا جائے اس حوالے سے دو چار واقعات مجھے یاد ہے، دو واقعہ بڑی تیزی کے ساتھ سناتا ہوں، ایک منٹ میں، خوب محبت سے سنیے، سارے لوگ بیدار ہو جائیے، جگ جائیے۔ حضرت منصور بن عمار اللہ کے ولی ہیں، خطاب فرماتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ والوں کے خطاب کا کیا کہنا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر لگتی ہے، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والی کی نظر پڑ جائے اور ان کی زبان سے کوئی بات کسی کے دل پر اتر جائے، پھر تو کیا کہنا، اس کے دل کی دنیا بدل ہی جاتی ہے۔ حضرت منصور بن عمار خطاب کرتے تھے، وہ وقت آ گیا کہ انہیں اس دنیا فانی سے جانا پڑا، انتقال ہوا، ان کے بیٹا وہ بھی ولایت کے درجے پر فائز ہوئے، اللہ نے انہیں بھی نوازا۔ خواب میں باپ سے ملاقات ہوئی، پوچھا باپ بتا یہ خیریت کیا ہے؟
کیسا رہا سفر، وہاں پہنچے تو کیسا رہا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی کیسا رہا۔ حضرت منصور بن عماد بولے اللہ مجھ سے خوش تھا اور اپنی فضل سے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا تھوڑی سی زبان کھولے بولے سبحان اللہ۔ کہا میرا رب مجھ سے بہت خوش تھا، مجھے بخش دیا۔ اب حضور کس ادا پر، کس عمل پر؟ کہنے لگے رب نے مجھ سے پوچھا ہے منصور جانتے ہو میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ میں نے عرض کیا سر مولا اے میرے رب اے میرے خالق و مالک، تو نے اپنے فضل سے بخش دیا، تو نے کرم سے بخش دیا۔ تو میرے رب نے کہا وہ تو صحیح مگر ایک بات اور ہے۔ میں نے عرض کیا اے میرے رب وہ بات کون سی ہے؟ تو فرماتے اپنے بیٹے سے خام میں کہ مولا نے کہا، خالق کائنات نے کہا منصور جانتے ہو ایک روز فلاں مجمع میں تیری تقریر ہو رہی تھی، تیرا خطاب ہو رہا تھا، اتنا بڑا مجمع تھا، اس مجمع میں میرا ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جو پاپی تھا، نکما تھا، گنہگار تھا، خطاکار تھا، سیاکار تھا، گناہوں میں ڈوبا ہی رہتا تھا اور دل اس کا پتھر ہو چکا تھا، مطلب اس کے دل پر کبھی میرا خوف نہیں اترا تھا، کبھی ڈر نہیں اترا تھا، لیکن اس روز جو تیری تقریر ہوئی اس کے دل کو چھو گئی، اس کے دل پر بات اتر گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل پر میرا خوف اتر گیا۔ اے منصور میری رحمت کو اتنا پیار آیا، میں اتنا مچل گیا، اس کی ادا مجھے اتنی اچھی لگی، میں نے اسی محفل میں اسی وقت اسے فوراً بخش دیا، اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ اور چونکہ اس محفل میں وہ بیٹھا تھا اس لیے اس محفل میں بیٹھنے والے ساروں کو بخش دیا، جتنے موجود تھے سب کو بخش دیا۔ آنسو تو ایک آنکھ سے ٹپکی تھی اور مغفرت سارے کی ہو گئی۔ اے منصور جب سننے والے کو بخش دیا تو تجھے کیسے چھوڑتا؟ تقریر تیری ہو رہی تھی نا، تجھے بھی بخش دیا، تجھے بھی بخش دیا۔ تو جب اللہ کے لیے خطاب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تقریر ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ مقرر بننے کے لیے خطاب تو بہت ہوتے ہیں تو مقرر بن کے رہ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بنتے، بن جاتے ہیں، نذرانہ بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن شاید وہ بات نہیں ہوتی جو بات اللہ کی رضا کے لیے تقریر میں ہو سکتی ہے۔ ایک بات اور مجھے یاد آئی، بڑی تیزی کے ساتھ سنا دوں کہ ماشاءاللہ یہ یقین جانیے جب کوئی نہیں سنتا ہے نا، کوئی نہیں سنتا تو پھر اس بندے کی صرف خدا سنتا ہے۔ اچھا یہ سب خانقاہ کا پیغام ہے۔ اب یہ رنگ ہو گیا کہ خانقاہ میں آئیے تو خانقاہ کی تعریف کیجئے، پیر صاحب کی تعریف، اب یہ رنگ ہوا، پہلے ایسا ہی نہیں تھا۔ صوفیہ کرام کے بعد کی بارگاہ میں جب آپ آتے تو یا مصطفیٰ کے عشق کی بات ہوتی یا خدا کی معرفت، یہی ہوتی۔ تو اب تھوڑا مزاج بدل گیا، تو یہ خانقاہی پیغام ہی سمجھیے، یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہو رہی۔ سنیں توجہ سے ایک آخری واقعہ اور بھی سنیں۔ کیا جب کوئی کسی کی نہیں سننے والا ہوتا، کوئی نہیں سنتا تو خدا سنتا ہے۔ اب علامہ سلطان نزار صاحب کا خطاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جب تک دم ہے، جب تک طاقت ہے، قوت ہے، آواز میں وہ جادو ہے، وہ لہجہ سلامت ہے، تب تک یہ قوم سنتی رہے گی، تب تک آپ سنتے رہیں گے۔ لیکن جب ان کی آواز خراب ہو جائے گی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، جب ان کو کوئی مشکل پیش آئے، جب یہ بیٹ پر پڑ جائیں، اللہ نہ کرے کہ پڑے، تو بتائیے آپ ان کے گھر جا کر سنیں گے نہیں؟ یہ آواز دیں گے وہاں سے تو آپ سنیں گے؟ آپ 20,000 نذرانہ دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ آپ تو ان کو دیں گے جو سنانے کے لیے آئے گا نا، اور جو اچھا سنا جائے گا، نہیں جو اچھا سنائے گا۔ میرا تجربہ ہے، جب مجھ کو مرض لگا تو میں بیٹ پر پڑا رہا نا، اور بلکہ ہمارے ساتھیوں نے کہا گھوم گھوم کے ہندوستان بھر میں وہ کسی لائق نہیں ہے، وہ تو بیٹے پر پڑا رہتا ہے۔ 2 بار مرض لگا، اللہ نے پھر بھی لائق بنا کے رکھا ہے۔ تو محبوب کا ذکر کرتے ہیں نا، بتانا مقصود جو ہے وہ سنیے، کوئی نہیں سنتا، مطلبی یار ملتے ہیں، ضرورت کے تحت ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن رب تو مطلبی نہیں ہے میرا، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بہت پیار کرتا ہے۔ وہ مجھے یاد آیا مدینہ شریف کا واقعہ، محبوب کی گلی کا واقعہ ہے۔ ایک گانے بجانے کا کام کرتا تھا، وہ گایا کرتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی،
بہت میٹھا گاتا تھا، بہت بہتر گاتا تھا، لوگ سنتے تھے، داد دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، نشاور کرتے تھے۔ وہ سناتا گیا، وقت گزرتا گیا، پیسہ بھی کماتا رہا، گھر بھی چلتا رہا، بچوں کی پرورش بھی ہوتی رہی، پیسے جو آتے تھے کام ہی وہی تھا، سنانا ہے، اس کے ذریعے کمانا ہے، لے کر آ کر اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے۔ 2 سال ہوئے، 5 سال، 10 سال، 20 سال سناتا رہا۔ اب عمر اس کی 60 سال ہو گئی، دعوت کمنے لگ گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، اب ایک دو دعوتیں آنے لگی، کہیں کہیں کبھی کبھی دعوت ہوتی۔ تاریخ بتاتی ہے جب عمر اس کی 80 سال ہو گئی، 80 سال سے پہلے ہی دعوت اس کی بند ہو گئی تھی۔ جو کما کے اس نے رکھا تھا، بچوں کو کھلانا شروع کر دیا، وہ بیچنا شروع کر دیا۔ جو مال جمع سے ختم ہو گئے، زمین بیچنا شروع کیا، جائیداد بیچنا شروع کیا۔ کہتے ہیں 80 سال کی عمر جب اس کی ہوئی تو جو کچھ بھی بچا کے رکھا تھا وہ سارا بیچ چکا تھا۔ اب یہ فقیر ہو گیا تھا، اب یہ غریب ہو گیا تھا، اب اس کے پاس کچھ بچانا تھا جو بچوں کو کھلائے، بیوی کو کھلائے، خود کھائے۔ کئی روز فاقے سے گزر جاتا تھا۔ اب وہ گھڑی بھی آئی، وہ لمحے بھی آئے، فقیر بن کر بھیک مانگنے کی نوبت ہو گئی۔ اس نے کہا دوسروں کی چوکھٹ پر جانا اچھا نہیں لگتا، یہ شرم کی بات ہے میرے لیے، زندگی میں لوگ مجھ پر لٹاتے رہے، اب میں جا کے ہاتھ پھیلاؤں یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ اب رات کو اس کے ذہن میں بات آئی، ارے بے وقوف کہاں ہے تو ابھی تک، تو کیا سوچ رہا ہے، تو کسی کی چوکھٹ پر جائے گا ہی کیوں جب تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے؟ اب بھی تو اپنے رب کی چوکھٹ پر جا سکتا ہے، خدا تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اب تک تو رب کی چوکھٹ سے دور تھا، رب تیرا تو تجھ سے دور نہیں تھا، تو رب سے دور ہے، رب تجھ سے دور نہیں ہے۔ چلا رب کی چوکھٹ پر اپنے رب سے فریاد کر، وہ ضرور تیرا سنے گا، وہ اپنی چوکھٹ سے بندوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ بات ذہن میں آئے، صبح صبح اٹھا، جنت البقیع میں گیا اور پھر رونے لگ گیا، رب کی طرف متوجہ ہوا، اے مولا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی تو ہی تو سنتا ہے، مالک اب کوئی میرا سننے والا نہ رہا، اب حالت جو ہے وہ تیرے سامنے ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں، میں فاقے سے ہوں، بیوی فاقے سے ہے، کچھ کھلانے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، اے مولا آیا ہوں تیری چوکھٹ پر، بڑا گنہگار سیہکار پاپی ہوں، سب کچھ ہوں مگر بندہ تیرا ہوں، آ گیا تیری چوکھٹ پر، کرم کر دے، اے مولا مجھے قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے کھانے پینے کا انتظام کر دے مولا، میری روٹی کا انتظام کر دے مولا، میرے بچوں کا انتظام۔ ادھر وہ جنت البقیع میں فریاد کر رہا ہے، ادھر عمر فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں، اچانک ان کے خواب میں سرکار آ گئے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین آ گئے، فرمایا ہوئے عمر اٹھ جلدی جا، میرا ایک محبوب بندہ ہے، میرا مقبول بندہ ہے جنت البقیع میں، وہ مجھے آواز دے رہا ہے، تو دوڑ اس کی حاجت کو پوری کر دے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی سرکار نے فرمایا محبوب بندہ ہے میرا، اس کو کوئی حاجت ہے جا، حضرت عمر اٹھے، چپل بھی نہیں پہنا اور اپنا کچھ سامان بھی نہیں لیا جو ضرورت کا رہا ہوگا، بس دوڑ گئے، کہنے کا مطلب ہوا کہ اٹھے اور دوڑ گئے، بغیر چپل کے دوڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دوڑ رہے، جنت البقیع میں پہنچے، اس نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، سمجھا کوڑے لے کر آ رہے ہوں گے، تلوار لے کر آ رہے ہوں گے، کہ آج تک تو اتنا بڑا پاپی رب کی چوکھٹ سے دور تھا، آج یہ قبرستان میں آ کر رو رہا ہے۔ جب وہ بھاگنے لگا ڈر سے حضرت عمر کے، تو عمر فاروق اعظم نے آواز دیا، او بھاگو نہیں، او پیارے بھاگو نہیں، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، میں تو تیری خیریت لینے کے لیے آیا ہوں، میں تو تیری حالت پر رحم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ٹھہر گیا کہ آپ کو بھیجا کس نے ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا تو جس سے فریاد کر رہا ہے اسی مولا نے مجھے تیری رحم کے لیے، کرم کے لیے بھیجا ہے، تیری مدد کے لیے بھیجا ہے، تو جس سے عرض لگا رہا ہے اسی نے مجھے یہاں تک بھیجا ہے۔ اس کے محبوب نے خبر دی ہے، اس کے محبوب نے کہا ہے جاؤ
جاؤ جاؤ میرا محبوب غلام ہے. رب کی طرف سے آواز آئی ہے, محبوب جا کے کہہ دو کہ میرا محبوب بندہ ہے. اللہ اکبر. وہ ٹھہر گیا. ٹھہرنے کے بعد عمر فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی, مگر وہ لیتا کیا, اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اس نے پھر رب کی طرف متوجہ ہو کے کہا, مولا برسوں بعد آیا, 80 سال کی عمر میں آیا, ایک بار پہلی بار تیری چوکھٹ پر آیا, وہ بھی روٹی کے لیے آیا, تو نے سن لیا ہے مولا, روٹی کے لیے آیا, تو نے قبول کر لیا. اتنا بڑا کرم تو نے مجھ پر کیا مولا, ہے مولا اتنا بڑا احسان مجھ پر. اب مجھے روٹی نہیں چاہیے, تیرا دیدار چاہیے. روٹی نہیں چاہیے, تیرا دیدار چاہیے. کہتے عمر فاروق اعظم خدمت کے لیے انتظار میں تھے, اور اللہ نے اسے بلا لیا. روح اس کی پرواز کر گئی اور وہ اسی جنت البقیع میں چلا گیا. عمر فاروق اعظم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو وہاں دفن کیا. بتانا مقصود یہ ہے, اتنا بڑا پاپی بندہ اگر ایک بار رب کی چوکھٹ پر جائے تو اتنا نوازا جائے. ہم محبوب کے غلام اگر 5 وقت رب کی چوکھٹ پر جائے تو اللہ مجھے کتنا نوازے گا, وہ کتنا عطا فرمائے گا. اور پھر ایک بات یہ بھی آئی کہ جب کوئی نہیں سنتا تو خدا اس کی ضرور سنتا ہے. اس لیے جب بھی سنانا ہو تو خدا کو سنایا. جب بھی کچھ کہنا, مصطفیٰ نے صاف کہہ دیا, دوستی کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. مطلب زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. اب بات سمٹ دیں, درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 5 منٹ ہے کیا؟ کون ہے 5 منٹ ہے؟ ایک جملہ سلطان بھائی نے کہا, مرید اور مرید. تو مجھے آیا, ایک ہے مرید ایک ہے مراد. ایک ہے, ذرا بولیے, توجہ سنیں, 4 بجے ہے, سنیے نہیں نا, سنیے, توجہ سنیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایک ہے مرید اور ایک ہے مراد. مرید تو سب ہوتا ہے, لیکن مراد کوئی ہوتا ہے. پوچھا صوفیہ سے کہ مرید کون ہے اور مراد کون ہے, تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں مرید وہ ہے جو اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. مرید وہ ہے جو اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. فرمایا مراد کون ہے, کہا مراد وہ ہے جو اپنے پیر کے ہاتھ میں اپنا دل دے دے. جو دل دے بیٹھتا ہے وہ مراد بن جاتا ہے, اور جو صرف ہاتھ دے کر رک جاتا ہے وہ مرید بن جاتا ہے. کہا مرید تو سب بنتے ہیں, تم مراد بنو. جیسے دیکھا آپ نے ابھی حضرت نے ذکر کیا, خواجہ عثمان ہارونی کا ایسا پیر ملے, تو خواجہ عثمان ہارونی سے مرید ہونے والے بہت ہوئے, مگر غریب نواز جو ہوئے تو پیر کی مراد ہو گئے. خواجہ غریب نواز سے مرید ہونے والے بہت ہوئے, مگر حضرت خواجہ قطب الدین جو مرید ہوئے پیر کی مراد ہو گئے. بابا قطب الدین سے مرید ہونے والے بہت ہوئے, مگر بابا فرید جو ہوئے تو پیر کی مراد ہو گئے. بابا فرید سے مرید ہونے والے بہت ہوئے, مگر محبوب الہی جو مرید ہوئے پیر کی مراد ہو گئے. اور محبوب الہی سے مرید ہونے والے بہت ہوئے, لیکن امیر خسرو جو مرید ہوئے پیر کی مراد ہو گئے. اعلیٰ حضرت امام عشق محبت ماہرہ شریف گئے, سرکار مہرہ سے مرید ہونے والے تو بہت ہوئے, اعلیٰ حضرت جو مرید ہوئے پیر کی مراد بن گئے. پھر پیر و مرشد نے کہا, سرکار ماہرہ نے کہا, آل رسول نے کہا, قیامت میں خدا پوچھے کیا لائے ہو, کہوں گا میں احمد رضا لے کر آیا. تو پیر کی مراد جو بن جاتا ہے وہ بندہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے. صوفی صابر صاحب کو دیکھ رہے ہیں, یہ اپنے پیر کی مراد بنے ہیں, تب تو یہ رنگ چڑھا ہوا ہے, تب تو یہ جلوہ دکھ رہا ہے. جب تک کوئی مراد نہیں بنتا تب تک بات مکمل نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ ہم پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر, راستے پر چل کر اور دل سے ان سے لگاؤ, محبت, انسیت رکھ کر ہم پیر کی مراد بن جائیں. اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, حیات باقی ہے, ملاقات ہوئی, انشاءاللہ بات ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد